ناظرین کرام، عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ ہم لوگ تو عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید جانے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بڑی مصیبت ان پر آنے والی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب الہی نہیں ہوتا، قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، وہ کتنا بھی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں اس کا انتقال ہو جائے تو رمضان کی مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر نہ اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان پر اس پر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور مردے قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہ گار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کا عذاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ اس سے مردے کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جو قبر کے اندر جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردے بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تھا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں کیا جاتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔ عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ کسی پر سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی اصالِ ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا، ان کو 2، 4 یا 6 مہینے سزا ہو گئی، بس اب رمضان کے گزرنے کے بعد دوبارہ ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا اور کفر و شرک کا مرتکب ہوا، تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا۔ پیارے ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے وہ رمضان کے جانے سے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کا مردوں کا علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب رمضان ختم ہو رہا ہے، تو رمضان کے جانے سے اہل قبور سوچتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب پھر دوبارہ سے مسلط کر دیا جائے گا، جس سے مردے غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے مرحومین کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اس امت کے اوپر اللہ پاک کا خاص فضل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو اصالِ ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور ہماری یہاں کی گئی نیکی کا فائدہ ان کو عالم برزخ اور عالم قبر کے اندر بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر اولاد ماں باپ کے جانے کے بعد اچھے اعمال کرتی ہے تو اس کا فائدہ یقیناً ماں باپ کو پہنچتا ہے، اور اگر وہی اولاد ماں باپ کے جانے کے بعد طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہتی ہے تو یقینی طور پر ان گناہوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے ماں باپ کے پاس بھی ضرور پہنچتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مرحومین کے پیچھے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے لیے اصال ثواب کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔